اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر سال جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، مگر حکومت کا یہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم نے جرائم کو کنٹرول کر لیا یا اسے بالکل ختم کر دیا۔ ماضی کے مقابلے میں ہمارے تمام شہروں میں دہشت گردی کے واقعات تو کافی حد تک کم ہوئے ہیں، مگر چھوٹے بڑے جرائم کے ساتھ اسٹریٹ کرائمز میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے ہماری حکومت اور پولیس بالکل انکار نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود نئے سال کی آمد پر ہم پولیس اور دوسرے اداروں کی قربانیوں کو سراہتے ہوئے اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ اگلے سال میں جرائم پیشہ افراد کا پیچھا کر کے انہیں ضرور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی میں 3 سال سے جاری آپریشن کے نتائج سال 2016 میں نظر آنا شروع ہوئے اور اس شہر کے مکینوں نے کافی عرصے بعد امن و امان کی صورتحال کچھ حد تک بہتر ہونے پر سکون کا سانس لیا۔ اس سال کے دوران شہر قائد میں امن و امان کی صورتحال کیسی رہی اور پولیس کی کیا کارکردگی تھی، اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ستمبر 2013 میں وفاق اور سندھ حکومت نے مل کر کراچی شہر کو دہشت گردوں اور جرائم پیشہ افراد سے آزاد کرانے کے لیے ٹارگیٹڈ آپریشن شروع کیا، جسے کراچی آپریشن کا نام دیا گیا۔ شروع کے 2 سال تک تو اس آپریشن کے نتائج حوصلہ افزا نہ تھے، لیکن سال 2016 میں کراچی میں قتل و غارت گری کا سلسلہ کچھ حد تک کنٹرول میں نظر آیا، مگر سب اچھا بھی نہیں ہے۔ اس سال بھی کئی گھرانوں کے پیاروں کو دندناتے مجرموں نے موت کی نیند سلا دیا۔ مشہور قوال ابن صابری سمیت کئی اہم افراد اس سال ہم سے ان دہشت گردوں نے چھین لیے۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ سال شہر قائد میں 1300 سے زائد شہری قتل ہوئے۔ اس سال ان واقعات کی تعداد اس مقابلے میں نصف سے بھی کم رہی۔ مجموعی طور پر اس سال کے دوران پرتشدد اور فائرنگ کے واقعات میں 640 کے قریب افراد قتل ہوئے۔ شہر قائد میں پیش آنے والے ان واقعات کے حوالے سے سی پی ایل سی اور پولیس کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ قتل کے واقعات ماہ اپریل میں رپورٹ ہوئے۔ اس ماہ 72 افراد لقمہ اجل بنے اور مئی میں 61 اور جولائی میں 63 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ جنوری میں 42، فروری میں 39 اور مارچ میں 39 شہریوں کو کراچی میں قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ جون میں 58 افراد قتل ہوئے۔ سال 2016 کے ماہ اگست میں 51 اور ماہ ستمبر میں 40 افراد کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اکتوبر کے مہینے میں 62 شہری، نومبر میں 44 اور ماہ دسمبر میں 50 کے قریب افراد کو فائرنگ اور دیگر پرتشدد واقعات کا نشانہ بنایا گیا۔ رواں سال کے دوران کئی روز ایسے بھی گزرے جس میں فائرنگ کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سزائیں دیتے نہیں ہیں، وہ بھارے پھر دندناتے پھرتے ہیں دوبارہ، جس کی وجہ سے یہ واقعہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو عقل سلیم دے پروردگار کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک انتہا اور زیادتی والی بات ہے، اور اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ حکومت گورنمنٹ اپنے لیول پہ اسٹریٹجی تو بناتی ہے، مگر اس پہ کس حد تک عمل پیرا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اس سال کے دوران پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی متحرک رہے۔ مختلف کارروائیوں کے سینکڑوں جرائم پیشہ افراد مارے اور پکڑے گئے۔ پولیس حکام کے مطابق سال 2016 میں فائرنگ اور پرتشدد واقعات میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے، جس کا صحرا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سر پر ہے، جنہوں نے شہر میں موجود کلعدم تنظیموں اور سیاسی گروہوں میں موجود دہشت گردوں کا صفایا کیا ہے۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں اس سال کے دوران پولیس کے ساتھ ہونے والے مقابلوں میں 237 ملزمان مارے گئے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والے ملزمان میں 174 ڈکیت اور 60 کے قریب دہشت گرد شامل ہیں۔ رواں سال کے دوران 32,951 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 248 قاتل، 335 دہشت گرد، 106 بھتہ خور اور 18 اغوا برائے تاوان کے ملزمان شامل تھے۔ سندھ پولیس کی رپورٹ کے مطابق سال 2016 میں 1065 ڈکیت اور 4177 افراد کو
غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک فیز آیا جس کے اندر تھوڑی سی کلنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم نے الحمدللہ کور کیا ہے۔ یہ جو اسٹریٹ کرائم کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اسٹریٹ کرائم کی ایک لہر ہے اور اس لہر کو بھی ہم نے توڑا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اندازے سے فگر بتا سکوں صرف اپنے ایسٹ کا اور جمشید ٹاؤن کا، تو ہم نے صرف اس رواں ماہ میں ہی جو ہے وہ تقریباً 800 سے زیادہ کے قریب ریزن ہم نے گرفتار کیے ہیں، رابری والے گرفتار کیے ہیں۔ سندھ پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس سال کراچی میں منشیات کے 4260 کیسز درج ہوئے اور 4844 مفرور ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ رواں سال 5753 اقسام کا جدید اسلحہ پولیس نے آپریشن کے دوران برآمد کیا۔ برآمد ہونے والے اسلحے میں 5168 پستول، 235 SMGs اور 204 رائفلز بھی شامل تھیں۔ پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پولیس آپریشن میں 1616 دستی بم و کریکر، 14 خودکش جیکٹس اور 15 اقسام کا بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا۔ کراچی میں آپریشن کی وجہ سے جرائم میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور شہریوں میں بھی اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں پر قابو پانا ابھی باقی ہے۔ کیمرمین اسد رضوی کے ساتھ سالک شاہ، سما، کراچی۔ پنجاب میں سال 2016 کے دوران 5000 سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا، جبکہ پولیس مقابلوں میں 30 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے اور 300 سے زائد جرائم پیشہ افراد مارے گئے۔ اس سال صوبے میں جرائم کے 3,92,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے، جن میں ڈکیتی مزاحمت پر 2000 سے زائد افراد کا قتل بھی شامل ہے۔ سال 2016 کے دوران پنجاب میں ہونے والے جرائم کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صوبہ پنجاب میں سال 2016 کے دوران جہاں جرائم کی شرح میں اضافہ دیکھنے میں آیا، وہاں پولیس مقابلوں میں بھی اضافہ ہوا۔ تقریباً آئے روز کوئی نہ کوئی پولیس مقابلہ ہوتا رہا۔ دوسری جانب حکومت اور پولیس حکام کی طرف سے جرائم پر قابو پانے کے دعوے تو کیے جاتے رہے، مگر دعووں کے برعکس صورتحال کچھ زیادہ تسلی بخش نہ رہی۔ فری رجسٹریشن کے دعوے بھی کیے جاتے رہے، مگر شہریوں کی طرف سے مقدمات درج نہ ہونے کی شکایات عروج پر رہیں۔ 8330 کے تھرو بھی جو میسیجز آتے ہیں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، FIR فوراً کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ محکمہ پولیس کا بنیادی فرض عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے، مگر پولیس اس سال کیا کرتی رہی، آئیے دیکھتے ہیں۔ پولیس کی سستی اور کوتاہی کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو SHOs کو اپنا رویہ اس معاملے میں بہتر کرنا چاہیے۔ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 11 ماہ کے دوران 245 پولیس مقابلوں کے دوران 304 جرائم پیشہ افراد مارے گئے، جبکہ 23 پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ اس عرصے میں پنجاب بھر میں 5120 افراد کو قتل کیا گیا۔ اغوا برائے تاوان کے 82 جبکہ اغوا کے 12500 سے زائد واقعات ہوئے۔ خواتین سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوا، 2500 سے زائد خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ اجتماعی زیادتی کے 206 سے زائد واقعات پیش آئے۔ اسی طرح 800 سے زائد خواتین کو غیرت کے نام اور دیگر معاملات پر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ 2014 میں پنجاب میں جو مرڈر تھا وہ 6200 کیسز ہوئے تھے۔ 2015 میں وہ ریڈیوس ہو کے 4500 رہ گئے، اور ابھی تک پنجاب میں 3800 مرڈر کیسز رجسٹر ہوئے۔ یہ بنچ مارک ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا کرائم تو شاید برکنگ ہو جائے یا رجسٹر نہ ہو، لیکن مرڈر ہر صورت میں رجسٹر ہوتا ہے۔ سال 2016 کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 400 سے زائد شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، جبکہ ڈکیتی، چوری، موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے چوری اور چھینے جانے کے علاوہ اسٹریٹ کرائم کے 80,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ شہری اپنے قیمتی سامان، عمر بھر کی جمع پونجی کے علاوہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے بھی محروم کر دیے گئے۔ رابری ڈکیتی کا میں پچھلے سال سے کمپیریزن کروں تو پنجاب کا اس سال جو رابری اور ڈکیتی کے فگرز ہیں اس میں کوئی 15% کے قریب جو ہے اس میں ڈکریز ہے، 15 سے 20%۔ پنجاب پولیس کی 1.5 لاکھ سے زائد کی نفری کے باوجود پولیس بڑھتے ہوئے جرائم پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ پنجاب پولیس نے سال 2016 کے دوران ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں 40,000 سے زائد مقدمات درج کیے۔ ڈاکوؤں اور چوروں کے 3,000 سے زائد گروہ گرفتار ہوئے، جبکہ 1,35,000 کے لگ بھگ اشتہاری ملزمان بھی گرفتار کیے گئے، مگر جرائم کی شرح کے مقابلے میں پولیس کی ریکوری آٹے میں نمک کے برابر ہی رہی۔ اسلحے کی فراوانی جو ہے، اللیگل اسلحے کی فراوانی
اس نے اس سوسائٹی کو بہت نقصان پہنچایا ہے. یہ اس میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کسی کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو عدالت میں لایا جاتا ہے، واپس آتا ہے، پھر دوبارہ وہ ویپن اس کے پاس چلا جاتا ہے. ملک بھر کی طرح پنجاب میں بھی جرائم کی وارداتوں میں کمی کے بجائے اضافہ ہی ہوا ہے، جو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے. پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقفے کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ لاہور میں جرائم کی شرح کیا رہی. پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدید. وقفے سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ پنجاب میں جرائم کی صورتحال کیا رہی. اب جانتے ہیں کہ پاکستان کے دل لاہور میں جرائم کس حد تک بڑھے ہیں. لاہور میں سال 2016 کے دوران مختلف واقعات میں 400 سے زائد افراد قتل ہوئے، جبکہ ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کے 5000 سے زائد واقعات پیش آئے. اسی طرح اغوا اور اغوا برائے تاوان کے 250 سے زائد واقعات پیش آئے، جبکہ ڈکیتی مزاحمت پر 30 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. لاہور میں اسٹریٹ کرائم بھی خوفناک حد تک بڑھا. ہزاروں شہری موبائل فون اور نقدی سے محروم کر دیے گئے، جبکہ کار اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور ڈکیتی کے 6500 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جرائم کی روک تھام اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے. اسٹریٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے، ایک تو اس کی رجسٹریشن بڑی کلیئرلی ہم ساتھ ساتھ کرواتے جا رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں کمی ہوئی ہے. موٹر سائیکل تھیفٹ کے حوالے سے اور کار تھیفٹ کے حوالے سے جو ہے وہ چیزوں کو کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کار تھیفٹ میں ایک سٹیج کے اوپر بہتری آئی تھی، موٹر سائیکل تھیفٹ کو ہمیں مزید کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. صوبائی حکومت کا دعویٰ ہے کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال دیگر صوبوں کی نسبت بہتر ہے، تاہم عوام کی بڑی تعداد پولیس کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آتی. دیکھنا یہ ہے کہ نئے سال میں پولیس جرائم کے خاتمے کے لیے عملی اقدام کرتی ہے یا پھر دعوے اور اعداد و شمار کے ہیر پھیر سے حکومت اور عوام مطمئن کرنے کی کوشش جاری رہے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر شہزاد، سما، لاہور. جرائم کے خاتمے کے لیے اعلیٰ حکام کی طرف سے دعوے تو کیے جاتے ہیں، مگر یہ سال کے آخر میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعوے کس حد تک سچے ہیں. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر سال جرائم کی شرح میں اضافہ ہی ہوتا ہے. اس سال بھی وفاقی دارالحکومت میں 2015 اور 2016 کے دوران ہونے والے جرائم پر نظر ڈالی جائے تو اس میں اضافہ ہی نظر آئے گا. یکم جنوری سے دسمبر تک مختلف طریقوں سے جرم ہوتا رہا، مگر پولیس بھی اپنے روایتی انداز کو چھوڑ نہ سکی. ناکوں اور سرچ آپریشن کے باوجود شہر کو لوٹنے اور جانے گنوانے سے نہ روک سکی. وفاقی دارالحکومت میں سال 2016 کے دوران ڈکیتی کے 31 واقعات رپورٹ ہوئے. سال 2015 میں تعداد 58 تھی. اسلحہ کی نوک پر 38 افراد کو 16 گاڑیوں اور 22 موٹر سائیکلوں سے محروم کر دیا گیا. گاڑی چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہوا. 393 افراد کو گاڑیوں سے محروم کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال 303 افراد کو گاڑیوں سے محروم کیا گیا تھا. سال 2016 میں 311 موٹر سائیکل چوری ہوئے، جبکہ سال 2015 میں 274 موٹر سائیکل مختلف علاقوں سے چوری کیے گئے تھے. مجموعی طور پر سال 2015 میں 7187 مقدمات کا اندراج کیا گیا تھا. سال 2016 میں یہ تعداد اس سے بھی بڑھ گئی. سال 2016 میں اگر وفاقی دارالحکومت کے کرائم پر نظر ڈالی جائے تو قتل کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوا. سال 2016 کے دوران 146 افراد کو قتل کیا گیا، جبکہ سال 2015 میں 129 افراد قتل ہوئے تھے. وفاقی دارالحکومت میں لڑکیوں کے اغوا کے مقدمات میں کمی آئی. سال 2015 میں لڑکیوں کے اغوا کے 164 مقدمات کا اندراج کیا گیا تھا، جبکہ 2016 میں 130 مقدمات درج کیے گئے. اغوا برائے تاوان کی 7 وارداتوں کے مقدمات
خدمات کا اندراج کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں رازنی اور سرقہ عام کی وارداتوں میں 1200 افراد کو لوٹا گیا۔ 415 افراد کو دن اور رات میں نقب لگا کر مال سے محروم کر دیا گیا۔ کچھ عرصہ قبل دہشت گردی کے ایک واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کو ابھی دفنایا بھی نہیں جاتا تھا کہ دوسرا واقعہ پیش آ جاتا تھا، مگر اب صورتحال مختلف ہے اور دہشت گردی کے واقعات میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ سال 2016 میں وفاقی دارالحکومت میں دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا۔ سال 2015 میں دہشت گردی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں 9 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سال بھر میں 405 سرچ آپریشن کیے گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں سے 282 کلو مختلف نوعیت کا بارود، 643 ڈیٹونیٹر، ایک خودکش جیکٹ اور 500 میٹر تار برآمد کی گئی۔ ایک سال کے دوران 341 غیر ملکیوں کو فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 319 افغان، 3 نائجیرین، 2 ترکمانستان، 2 مصر اور ازبکستان، چائنا، ماسکو اور ناروے کا ایک باشندہ اس میں شامل ہے۔ ایک سال کے دوران بھتہ خوری کے 17 مقدمات درج کر کے 42 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا، جبکہ 13 لاکھ روپے کی جعلی کرنسی برآمد کر کے 13 ملزمان بھی گرفتار ہوئے۔ سال 2016 کے دوران منشیات فروشی میں 972 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ان کے قبضے سے 36 کلو افیون، 45 کلو ہیروئن اور 50,000 سے زائد شراب اور بیئر کی بوتلیں برآمد کی گئیں۔ سال بھر پولیس نے ملزمان سمیت اپنے محکمے میں بھی کارروائی جاری رکھی اور 2 انسپیکٹرز، 19 سب انسپیکٹر اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے علاوہ 38 دیگر اہلکاروں کے خلاف بھی 46 مقدمات درج کیے گئے۔ وفاقی پولیس کو دیگر شہروں کی نسبت جدید ترین ذرائع میسر ہیں۔ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وفاقی پولیس روایتی حربوں، ناکوں، تلاشیوں سے بڑھ کر اقدامات کرے تاکہ کرائم کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم جنجوعہ، سما، اسلام آباد۔ آپ نے آج کے خصوصی پروگرام میں پاکستان میں پورے سال کے دوران جرائم کی شرح ملاحظہ کی۔ یہ کہتے ہوئے ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ اس میں کمی نہ آ سکی بلکہ اضافہ ہی ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ نیا سال ہمارے لیے ایک نئی امید کی کرن لائے گا اور نئے سال میں جرائم میں خاطر خواہ کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے cs@sama.tv۔ اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بینا خان اور کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سما۔